نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ ہجرت جو ہے وہ کیوں فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے۔ آگے بھی کچھ اس قسم کی ہی باتیں ہیں۔ اصل میں اسلام کے اندر ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے، یعنی جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ جہاد اور ہجرت یہ دونوں بڑے اعمال ہیں، ان کے لیے بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اللہ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ اس میں سے کچھ مل جائے، یا کسی عورت کی طرف ہے تاکہ اس سے نکاح کر لے، تو اللہ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑائی لڑتا ہے، اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ لوگوں کو اس کی بہادری کا پتہ چل جائے، تو ان میں فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ لڑنے والا وہ ہے جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ احادیث میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر بظاہر عمل صالح ہو لیکن اس میں نیت اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ بھی وبال ہوگا، بلکہ آخرت میں عذاب کا سبب بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عورت کا ذکر بطور مثال بیان فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جسے ام قیس کہا جاتا تھا، اس عورت نے انکار کیا اور نکاح ہونے کے لیے ہجرت کرنے کی شرط لگا لی۔ اس شخص نے ہجرت کر لی، اس عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسے مہاجر ام قیس سے یاد کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ مہاجر ام قیس ہے۔ تو ہجرت کس لیے کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ کے دین پر چل سکیں، اسلام کے حکام بجا لانے میں جو دشمن رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ رکاوٹ دور ہو جائے، اور اہل ایمان میں پہنچ کر سکون و اطمینان کے ساتھ دینی کاموں میں لگ سکیں۔ صرف وطن چھوڑ دینا ہی ہجرت نہیں ہے، ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کو شعار بنایا جائے۔ صحیح بخاری صفحہ 6 جلد 1 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الہجرت افضل، کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو ان کاموں کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناگوار ہوں۔ اب کافروں سے جہاد تو کر لیا لیکن خود گناہوں میں مبتلا ہیں، نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وطن چھوڑ کر مہاجر تو بن گئے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، اس سے ایمانی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دے۔ فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وعدے بھی فرمائے۔ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً،
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے وہ زمین میں جانے کی بہت سی جگہ پائے گا، اسے بہت کشادہ ملے گی، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے نکل کھڑا ہو پھر اس کو موت آ پکڑے تو یقینی طور پر اس کا ثواب اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت زمرہ بن جندب نے ہجرت کی نیت سے نکلنے کا ارادہ کیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر سوار کرا دو اور مشرکین کی سرزمین سے نکال دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ روانہ ہوئے تو راستے میں موت آ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آیت نازل ہوئی، فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ابو زمرہ زرقی کا نقل کیا ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں مشرکین میں پھنسے ہوئے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں مالدار ہوں، میں نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہوں، لہٰذا انہوں نے ہجرت کا سامان تیار کیا اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کو مقام تنعیم میں موت آ گئی جو حرم سے قریب تر جگہ ہے، تو اس پر یہ آیت وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک واقعہ خالد بن حرام کا لکھا ہے کہ وہ حبشہ سے مدینہ منورہ آنے کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے موت ہو گئی، تو اس پر بھی یہی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح صاحب لباب النقول نے اس طرح کا ایک واقعہ اقسم بن سیفی کا بھی نقل کیا ہے۔ کسی آیت کے اسباب نزول متعدد بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سبب نزول اگرچہ وہ واقعات ہیں جو بھی میں نے بیان کیے، لیکن آیت کا مفہوم عام ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہو اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، دین ایمان کو بچانا چاہتا ہو، تو اس کا یہ سچی نیت سے نکل کھڑا ہونا ہی باعث اجر و ثواب بن گیا، اگرچہ وہاں تک نہ پہنچ سکا جہاں تک ان کو پہنچنا تھا۔ راستے میں موت ہو جانے کی وجہ سے مقصد ظاہری تک تو نہ پہنچ پایا، لیکن حقیقی مقصد حاصل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب لکھ دیا گیا اور اس کی ہجرت منظور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے مغفرت والے اور رحم کرنے والے۔ تو جو لوگ کافروں کے درمیان رہتے ہیں ان کو بھی قرآن نے بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ فرمایا بے شک فرشتے جن لوگوں کی جان ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا تھا، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی
کہ تم ترک وطن کر کے دوسری جگہ چلے جاتے. سو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ راستے سے واقف ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے ہجرت نہ کی تھی. وہ مشرکین ہی کے ساتھ رہتے تھے، مشرکین کی جماعت کی تکثیر کرتے تھے، یعنی مشرکین کہیں جنگ کرنے جاتے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے، جس سے مشرکین کی جماعت میں اضافہ ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو بعض مرتبہ تیر لگ جاتا تھا جس سے قتل ہو جاتے تھے یا تلوار وغیرہ سے مقتول ہو جاتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی میں نے تلاوت کی. لباب المنقول میں نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان لوگوں کو ہجرت کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنے جان اور مال پر خوف کھانے لگے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو سبب نزول یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اس آیت شریفہ میں اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ کوئی شخص ہجرت کے مواقع میسر ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرے، اپنے دین و ایمان اور اعمال اسلام کے لیے فکر مند نہ ہو اور کافروں میں ہی گھسا رہے. اول تو ایسے لوگوں کو ظالمی انفسہم فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے، دین کے ضروری کام کیوں نہیں بجا لاتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا تو رہنا سہنا ایسی سرزمین میں تھا جہاں ہم مغلوب تھے، اس لیے بہت سے ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے. تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہ تھی؟ تم ترک وطن کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے، وہاں فرائض ادا کرتے. مزید فرمایا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو یہ وعید جو ہے یہ ترک فرض کی وجہ سے. پھر ضعیف ضعفاء کے بارے میں فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. اس میں یہ بتایا کہ جو مرد اور عورتیں اور بچے کافروں میں پھنس جائیں اور وہاں مغلوب ہوں، ہجرت سے عاجز ہوں، کوئی تدبیر ان کے سامنے نہ ہو، راستہ بھی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور کیا کریں، تو ایسے لوگ مواخذے سے مستثنی ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی انہی لوگوں میں سے تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا. ان کے علاوہ اور متعدد صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اور کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے. ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے. ان میں عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید کی اسماء گرامی روایات میں آتے ہیں. آخر میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اللہ جل شانہ ان مستضعفین مغلوبین جو پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو معاف فرما دے گا، وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کا چھوڑ دینا یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، یہاں تک کہ مجبور حال جس پر ہجرت فرض نہیں اس کا ہجرت چھوڑ دینا بھی اس درجے میں ہے کہ اس کو گناہ شمار کر لیا جائے، کیونکہ معافی گناہ سے متعلق ہوتی ہے. ایسے مجبور حال کو بھی چاہیے کہ موقع کی تلاش میں رہے اور اس کا دل ہجرت کے خیال میں لگا رہے، جیسے ہی موقع ملے روانہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.